آپ نے انسانوں کی بے شمار آپ بیتیاں، جگ بیتیاں اور حیرت انگیز کہانیاں سنی ہوں گی، لیکن ایسی حیرت انگیز داستان اس سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ یہ ایک جن کی آپ بیتی ہے جو آدم زادوں کے درمیان زندگی گزارنے کا خواہش مند تھا۔ ایک جن پر آدم زادوں کے درمیان کیا گزری؟ آئیے چلتے ہیں کہانی کے اگلے حصے کی طرف۔ اس کا اور میرا دکھ بھی ایک ہی تو تھا۔ مولوی کفایت اللہ سے انتقام لینے کا خیال بھی بار بار آتا تھا، اس لیے کہ پہلے کبھی کسی آدم زاد کے ہاتھوں میری اتنی تذلیل نہیں ہوئی تھی۔ ایک روز اپنے اسی خیال کا اظہار میں نے یاسف سے بھی کر دیا۔ اے علی علیش، کیا تجھے اپنی زندگی عزیز نہیں جو ایسی بات سوچتا ہے؟ یاسف خوفزدہ آواز میں بولا۔ کیا تو بھول گیا کہ وہ کتنا خطرناک آدمی ہے؟ ہاں معلوم ہے مجھے، میں نے ٹھنڈا سانس بھرا۔ اگر معلوم ہے تو پھر انتقام کو بھول جا۔ یہ ممکن ہوتا تو میں تجھ سے اس کا ذکر ہی کیوں چھیڑتا؟ اور کچھ نہیں تو ہم اسے مالی نقصان تو ضرور پہنچا سکتے ہیں۔ میں کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ وہ کیسے؟ یاسف نے پوچھا۔ اس کی دکان میں آگ لگا کر، میں نے پہلے سے سوچا ہوا جواب دیا۔ اسے کیا پتہ چلے گا آگ کس نے لگائی؟ اور اگر اسے کسی طرح معلوم ہو گیا تو؟ یاسف اب بھی ڈرا ہوا تھا۔ اول تو اسے کچھ خبر ہی نہ ہوگی، فرض کرو اسے خبر ہو بھی گئی تو ہم کچھ عرصے کے لیے یہ شہر چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں گے، پھر وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ ہم اس کے ساتھ ہی نہیں آئیں گے اور نہ ادھر جائیں گے۔ میں یاسف کو ہموار کرنے کی خاطر کہنے لگا۔ پھر موقع دیکھ کر ہم نرگس کا بھی کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ مولوی تو دکان کے چکر میں پھنسا ہوگا۔ میں تو ہرگز اب مولوی کی حویلی میں نہیں جاؤں گا۔ یاسف نے صاف انکار کر دیا۔ پھر یہ کہ اس کی دکان جلانے سے ہمیں کیا فائدہ؟ فائدہ تو ہے، اس کی دکان کو آگ لگا کر ہمارے جذبہ انتقام کو سکون مل جائے گا۔ میں اور بہت دن سے اس ظالم کو بھی نہیں دیکھا۔ کیا کہتا ہے چلیں آج ہی؟ قطعی نہیں۔ تو شاید بھول گیا کہ مولوی نے کیا کہا تھا۔ سب یاد ہے۔ میں نے اس کی ایک تدبیر سوچ لی۔ ہم ایسے وقت چلیں گے جب مولوی گھر میں نہ ہو۔ یہ کہتے ہوئے مجھے ایک اور خیال آیا۔ سن، وہ حفاظتی نادیدہ حصار تو مولوی رات کے وقت کھینچتا ہوگا جب نرگس سو جاتی ہوگی۔ سونے سے پہلے تو نرگس کے گرد حصار کھینچا نہیں رہتا ہوگا۔ تو پھر آخر تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ یاسف نے معلوم کیا۔ دیکھ اے یاسف، ہم اگر ذرا سی ہمت سے کام لیں تو نرگس کو اٹھا کر لا سکتے ہیں، میں نے پرجوش آواز میں کہا۔ لگتا ہے اے علی علیش کہ نرگس کے عشق اور اس کے قرب کی آرزو نے تجھے پاگل کر دیا ہے۔ میرے دوست، مولوی کفایت اللہ کی حویلی میں داخل ہونے کا مطلب یقینی موت ہے، اور میں ابھی یہ نہیں چاہتا، نہ تجھے مرنے کے لیے وہاں جانے دوں گا۔ یاسف میری بات سن کر بولا۔ تو میری بات سمجھ ہی نہیں رہا ہے یاسف۔ خطرہ تو اس وقت ہوگا جب مولوی کفایت اللہ حویلی میں موجود ہو۔ میں نے بحث کی اور اسے سمجھانے لگا۔ ہر وقت تو وہ حویلی میں نہیں رہتا، دکان پر بھی تو جاتا ہے۔ اس سے قطع نظر ایک وقت تو مجھے ایسا معلوم ہے کہ جب وہ یقینی طور پر حویلی سے باہر ہوتا ہے۔ مغرب کی نماز وہ بادشاہی مسجد میں پڑھتا ہے۔ بھاٹی گیٹ سے بادشاہی مسجد جانے، نماز پڑھنے اور پھر واپس آنے میں ظاہر ہے اسے خاصا وقت لگتا ہے۔ تمہارا مطلب ہے کہ اس دوران
کام دکھایا جا سکتا ہے۔ یاسف کا لہجہ اب امید افزا تھا۔ ہاں اور کیا، بالکل، میں جلدی سے بول اٹھا۔ یاسف کی سمجھ میں آخر میری بات آ ہی گئی۔ وہ میرے ساتھ چلنے پر آمادہ ہو گیا، مگر اس کے باوجود کہنے لگا، میں تیرے ساتھ حویلی کے اندر نہیں جاؤں گا، میں باہر ہی رہوں گا۔ حویلی میں تو اکیلا ہی جائے گا، میں اسی شرط پر تیرے ساتھ چل سکتا ہوں، پھر یہ کہ باہر رہ کر میں تجھے کسی ممکنہ خطرے سے بھی آگاہ کر سکتا ہوں۔ اچھا تو چل تو صحیح، میں خوش ہو گیا۔ مغرب کا وقت ہونے ہی والا تھا جب میں اور یاسف بھاٹی دروازے پہنچ گئے۔ دور ہی سے میں نے مولوی کفایت اللہ کو دیکھ لیا، وہ حویلی سے باہر نکل رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ اس وقت اپنے معمول کے مطابق بادشاہی مسجد جا سکتا تھا۔ میدان صاف ہوتے ہی ہم دونوں تیزی سے حویلی کی طرف بڑھے۔ پھر یاسف تو باہر ہی رک گیا اور میں اندر داخل ہو گیا۔ نرگس آج بھی حویلی کی چھت پر تھی۔ پڑوس کے مکان کی چھت حویلی کی چھت سے ملی ہوئی تھی۔ اس طرف جو دیوار تھی وہ زیادہ اونچی نہیں تھی۔ نرگس اسی دیوار کے قریب کھڑی ہوئی اپنی ہی ہم عمر ایک لڑکی سے بات کر رہی تھی۔ وہ لڑکی بس واجبی شکل و صورت کی تھی۔ اقبال بھائی نے کہلوایا ہے کہ انہیں جلد نوکری ملنے والی ہے، لڑکی نرگس سے کہہ رہی تھی۔ انہوں نے میرے ذریعے تم سے معلوم کرایا ہے، اگر تمہاری مرضی ہو تو وہ امی کو رشتہ لے کر تمہارے گھر بھیج دیں گی۔ اس سلسلے میں انہوں نے تمہارا جواب منگوایا ہے۔ لڑکی کی بات سن کر نرگس کے چہرے پر حیا کی سرخی پھیل گئی۔ اس لمحے مجھ پر ایک قیامت گزر گئی۔ میں نے سوچا تو میری محبت کسی اور کی ہونے والی ہے۔ میں تو اب تک نرگس کے معاملے میں یاسف ہی کو اپنا رقیب سمجھتا آیا تھا۔ یہ معلوم نہیں تھا کہ اصل رقیب کوئی اور تھا، ایک آدمزاد۔ اس ذکر پر نرگس کے شرما جانے کا مطلب بھی میرے لیے سمجھنا مشکل نہیں تھا۔ وہ بھی یقیناً اقبال کو چاہتی ہوگی۔ میرے لیے یہ بات اور بھی رنج میں مبتلا کر دینے والی تھی کہ میری محبوبہ کا منظور نظر کوئی اور ہے۔ نرگس کو خاموش دیکھ کر وہ لڑکی پھر بولی، تو پھر میں تمہاری طرف سے ہاں سمجھوں؟ بغیر کچھ کہے نرگس نے اقرار میں سر ہلا دیا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ سنو، اقبال بھائی نے یہ بھی کہلوایا ہے کہ آج رات کو جب سب سو جائیں تم چھت پر آ جانا، وہ تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ لڑکی نے مزید کہا، مگر کسی نے دیکھ لیا تو غضب ہو جائے گا۔ نرگس اس بات پر کچھ گھبرا سی گئی۔ ان سے کہنا کہ ایک دن اور صبر کر لیں، کل امی اور ابو ایک عزیز کی شادی میں جائیں گے، میں طبیعت خراب ہونے کا بہانہ کر کے رک جاؤں گی۔ لیکن وہ تمہیں اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ لڑکی حیرت سے بولی، کبھی جب ایسا ہوتا ہے تو وہ وحیدن بوا کو میرے پاس چھوڑ جاتے ہیں، نرگس نے بتایا۔ وہی وحیدن بوا جو بیوہ ہو گئی ہیں، 2 گھر چھوڑ کر ہی تو رہتی ہیں، تم نے انہیں دیکھا ہوگا۔ نیند کی بڑی کچی ہیں وہ۔ ادھر انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی، ادھر جھونکے لینا شروع کر دیا۔ کبھی کبھی تو اللہ کی بندی نماز پڑھتے ہوئے سجدے ہی میں سو جاتی ہیں۔ ہاں میں جانتی ہوں وحیدن بوا کو، میری امی بھی ان کی مدد کرتی رہتی ہیں، لڑکی نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں اقبال بھائی سے کل کے لیے کہہ دوں گی۔ وہ لڑکی جانے کے لیے مڑی۔ اس لڑکی کے جاتے ہی میں تیزی سے نرگس کی طرف بڑھا۔ نرگس نے تیز اور جلدی سانس لے کر ادھر ادھر دیکھا، جیسے کچھ سونگھنے اور دیکھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ پھر وہ زیر لب کچھ پڑھنے لگی۔
ابھی میں اس کے قریب نہیں پہنچ سکا تھا کہ مجھے جھٹکا سا لگا اور میرا دم گھٹنے لگا۔ نرگس کے ابھرے خوبصورت ہونٹ تیزی سے حرکت کر رہے تھے۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ نرگس کو کسی طرح وہاں میری موجودگی کا علم ہو گیا ہے۔ مجبوراً مجھے ناکام لوٹنا پڑا۔ واپسی پر یاسف نے مجھ سے ناکام لوٹنے کی وجہ پوچھی تو میں نے کہا، اس کمبخت مولوی نے یقیناً اپنی بیٹی کو کچھ نشانیاں ایسی بتا رکھی ہیں کہ اسے اپنے قریب جنات کی موجودگی کا علم ہو جائے۔ اس کے ساتھ کوئی ایسا وظیفہ بھی لازماً بتایا ہے جس کے پڑھنے سے جنات قریب نہ آ سکیں۔ اس کے بعد یاسف کو میں نے آگاہ کر دیا کہ نرگس نے جو وظیفہ پڑھا تھا اس سے میری کیا حالت ہوئی تھی۔ اپنی بات پوری کر کے میں مزید بولا، یہ مولوی تو جان کا عذاب ہو گیا ہے، ظالم، ہمارا کوئی وار کارگر ہی نہیں ہونے دیتا۔ اب اسے سبق دینا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ میری آواز میں مولوی کفایت اللہ کے لیے غصہ بھی تھا اور شدید نفرت بھی۔ میرے اور نرگس کے درمیان وہ ایک ایسی دیوار بن گیا تھا جسے گرانا مشکل ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کبھی کسی آدمزاد کے حصول میں مجھے اتنی دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ میں اسی رات کو یاسف کے ساتھ انارکلی بازار پہنچا۔ بازار بند ہو چکا تھا۔ یاسف نے مجھے بہت سمجھایا، بڑی کوشش کی کہ میں مولوی کفایت اللہ جیسے خطرناک آدمی کے خلاف انتقامی کارروائی سے گریز کروں، مگر میں بے انتہا جلا ہوا تھا۔ میں نے اس لیے یاسف کی بات نہیں مانی اور مولوی کفایت اللہ کی دکان میں آگ لگا دی۔ آگ اتنی زبردست لگی کہ آس پاس موجود دکانوں کے جلنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ یاسف نے مجھے اس خطرے سے آگاہ کیا۔ ظاہر ہے دوسرے دکانداروں سے میری کوئی دشمنی نہیں تھی، اس لیے میں نے آگ کو پھیلنے سے روک دیا۔ مولوی کفایت اللہ کی دکان میں جتنا بھی کپڑا تھا جل کر خاک ہو گیا۔ اس سے میرے جذبہ انتقام کو بڑی تسکین ملی۔ کسی بھی طرح صحیح مولوی کفایت اللہ کو نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ مالی نقصان بھی بہرحال آدمی کو صدمے ہی سے دوچار کرتا ہے۔ دوسرے دن صبح ان تماشائیوں میں خود بھی شامل تھا جو مولوی کفایت اللہ کی جلی ہوئی دکان کے سامنے جمع ہو گئے تھے۔ توقعوں کے مطابق مولوی کے چہرے سے انتہائی رنج و ملال کا اظہار ہو رہا تھا۔ دکان کے ملازمین اندر گھس کر اس ملبے میں بغیر جلا کپڑے کا کوئی تھان تلاش کر رہے تھے، مگر انہیں ناکامی ہوئی۔ ہر زبان پر بس ایک ہی سوال تھا کہ دکان میں آگ کیسے لگی۔ پھر کسی کو یہ خیال بھی آ گیا کہ اتنی زبردست آگ لگنے کے باوجود کہ ساری دکان جل کر راکھ ہو گئی، آس پاس کی دکانیں کس طرح محفوظ رہ گئیں۔ یہ خیال مولوی کفایت اللہ کے کسی ہمدرد کے ذہن میں آیا تھا اور اس نے اپنے خیال کا اظہار بھی کر دیا۔ حیرت مجھے اس بات پر تھی کہ مولوی کا وہ حمایتی ایک ہندو تھا۔ اس کے لباس سے یہ بات عیاں تھی۔ اس کی دکان بھی وہیں قریب ہی موجود تھی۔ اس سوال سے آپ کا کیا مطلب ہے پنڈت جی؟ سوال کرنے والے ہندو سے ایک پستہ قد شخص مخاطب ہوا۔ مطلب صاف ہے، مولوی صاحب ہی کی دکان کیوں جلی؟ تمہاری دکان جلنے سے کیسے بچ گئی گیان چند؟ تو کیا آپ مولوی صاحب کی دکان جلنے کا الزام مجھ پر لگا رہے ہیں؟ مولوی صاحب کی دکان کے برابر دوسری طرف رحمان بھائی کی دکان بھی تو ہے، وہ بھی تو نہیں جلی۔ دیکھو بھائی، تم لوگ مجھے اس جھگڑے میں نہ گھسیٹنا۔ گٹھے ہوئے جسم کا ایک اور باریش آدمی بول اٹھا۔ اس کا نام رحمان تھا۔ مولانا سے میرے برسوں پرانے مراسم ہیں، کیا ہم سے دشمنی ہے مولوی صاحب کی؟
پستہ قد گیان چند کچھ کہنے لگا۔ لوگوں کے درمیان باتیں تیز ہوتی رہیں۔ لوگ باہر رحمان اور گیان چند پر ہی شک کر رہے تھے۔ مولوی کفایت اللہ کچھ نہ بولا۔ اس کی حالت قابل دید تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی رو دے گا۔ لوگوں کو کیا خبر تھی اس مولوی نے ایک جن سے دشمنی مول لی تھی اور یہ دشمنی اسے مہنگی پڑی تھی۔ پھر میں وہاں زیادہ دیر نہیں رکا اور چلا آیا۔ میں نے یہ بات یاسف کو نہیں بتائی تھی کہ کس نوجوان آدم زادے سے نرگس کا رشتہ طے ہونے والا ہے۔ گزشتہ رات ہی میں نے سوچ لیا تھا نرگس کا قرب حاصل کرنے کے لیے اب مجھے کیا کرنا ہے۔ یہ ایک خطرناک قدم تھا، مگر نرگس تک پہنچنے کا اب اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ میں ہر قیمت پر نرگس کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جنات کی مختلف صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ حسب منشا فرشتوں کی طرح ہر صورت میں ظاہر ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی بھی انسان یا حیوان کے قالب میں داخل ہونا بھی جنات کے لیے مشکل نہیں، یعنی جنات کسی بھی انسان یا حیوان کا روپ دھار سکتے ہیں۔ ایک جنزاد ہونے کے باوجود کبھی خود میں نے اس کا تجربہ نہیں کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے اپنے بزرگوں سے جو باتیں اس سلسلے میں سنی تھیں اس کی روشنی میں ایسا کرنا کبھی کبھی انتہائی خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ اس ضمن میں سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ نادیدہ ہونے پر بھی اگر جن کسی جسم میں ہو تو اسے قتل کیا جا سکتا ہے، خواہ وہ جسم انسانی ہو یا حیوانی۔ بزرگ جنات اسی لیے یہ تاکید کرتے رہتے ہیں کہ جنات کو کسی انسان یا حیوان کے جسم میں داخل ہونے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس میں ایک خطرہ یہ بھی ہے کہ کسی جسم میں داخل ہونے کے بعد جنات پر اس جسم کی صفات غالب آ جاتی ہیں، تو جب تک جن اس جسم کے اندر رہتا ہے اس کی اپنی صفات اور قوتیں تقریباً سلب ہو جاتی ہیں۔ جناتی صفات اسے اس وقت واپس ملتی ہیں جب وہ انسانی یا حیوانی جسم سے باہر آ جاتا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ اگر میں نرگس کے محبوب اقبال کے جسم میں داخل ہو جاؤں اس کا قرب حاصل کرنا میرے لیے مشکل نہیں رہے گا۔ نرگس کے حصول کی خاطر میں یہ خطرہ مول لینے پر تیار ہو گیا تھا۔ نرگس آج ہی رات اقبال سے ملنے والی تھی۔ اقبال سے ملتے ہوئے یہ بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہ آتی کہ وہ اپنے محبوب سے نہیں کسی غیر انسانی وجود سے مل رہی ہے۔ نرگس کے رویے سے میں نے یہ اندازہ بھی لگا لیا تھا کہ وہ اقبال سے محبت کرتی ہے۔ میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ بحیثیت اقبال نرگس سے پہلی ہی ملاقات میں اس کا قرب حاصل کر لوں گا۔ اقبال کا جسم اپنانے سے پہلے میں نے اسی روز اس کے بارے میں تمام ضروری معلومات حاصل کر لیں۔ اقبال خوبصورت، وجیح اور پرکشش نوجوان تھا۔ صنف نازک کے لیے اس میں بلا کی کشش تھی۔ وہ تعلیم یافتہ بھی تھا۔ حال ہی میں اس نے FA کیا تھا۔ اس کا باپ اسے مزید پڑھانے کے بجائے کہیں نوکر کرانا چاہتا تھا۔ تمام تر خوبیوں کے باوجود اقبال میں میرے حساب سے ایک بڑی خرابی اس کا مضبوط کردار تھا۔ اس کے دامن پر اب تک کوئی داغ نہیں تھا۔ موقع ملنے کے باوجود اقبال حدود سے آگے نہیں بڑھاتا، جسے وہ اپنی شرافت نفس سمجھتا تھا، میری نظر میں کمزوری تھی۔ یہ بات مجھے کچھ ناگوار سی محسوس ہوئی۔ اس کی پارسائی میرے لیے مشکلات پیدا کر سکتی تھی، لیکن نرگس کی آرزو نے مجھے اقبال کی یہ حماقت قبول کرنے پر بھی آمادہ کر لیا۔ میں نے سوچا اس کا جسم تو میرے قابو میں ہوگا، اسے اپنے حکم پر چلاؤں گا۔ جس لڑکی کو میں نے نرگس سے بات کرتے دیکھا تھا وہ اقبال کی چھوٹی بہن شہناز تھی۔ وہ بس معمولی سی شکل و صورت کی لڑکی تھی،
ایسی ہرگز نہیں کہ اس کے حصول کی خواہش پیدا ہو۔ شہناز کو قبول صورت بھی کہنا مشکل تھا۔ اقبال سے بڑے 2 بھائی اور تھے، شہناز اس سے چھوٹی تھی۔ اس روز اقبال کے متعلق تمام معلومات حاصل کرنے کے بعد میں اس کے جسم میں داخل ہو گیا۔ یہ تجربہ میرے لیے نیا ہونے کے باوجود بے حد سنسنی خیز تھا۔ ابتدا میں کچھ دیر مجھے گھٹن کا سا احساس ہوا، جیسے کہیں قید کر دیا گیا ہوں، حالانکہ یہ قید میں نے خود اختیار کی تھی۔ پھر بھی میں گھبرا گیا۔ میں سوچنے لگا کہ اقبال کے جسم سے باہر نکل آؤں، لیکن نرگس کے تصور نے مجھے ایسا نہ کرنے دیا۔ وہی جسم تو نرگس کے حصول کا ذریعہ بننے والا تھا۔ تقریباً گھنٹے بھر مجھے یہ اذیت برداشت کرنا پڑی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس تنگ جگہ میں رہنا میرے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ اگر نرگس کا خیال نہ ہوتا تو میں اس دوران اقبال کے جسم سے باہر آ جاتا۔ پھر یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ مجھے اس جسم میں قرار آنے لگا اور میری بے چینی ختم ہوتی گئی۔ میں نے اس سلسلے میں انتہائی رازداری سے کام لیا تھا اور کسی کو بھی اپنے ارادے سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ میرا قریبی دوست یاسف بھی اس معاملے میں بے خبر تھا۔ اقبال تو نرگس کو اپنانے کے خواب دیکھ رہا تھا، مگر اس کا باپ افضل کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ یہ بات مجھے اسی روز معلوم ہوئی۔ بعد مغرب کے ایک بوڑھا شخص گھر میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر چھوٹی سی داڑھی تھی۔ یوں کہا جائے تو زیادہ مناسب ہے کہ اس بوڑھے شخص کی ہر چیز ہی چھوٹی تھی۔ چھوٹی آنکھیں، چھوٹا ماتھا، چھوٹی ناک، چھوٹا قد اور چھوٹا سا جسم۔ اس پر نام بھی چھوٹے خان تھا۔ وہ شخص اقبال کی ذات برادری کا ہی تھا۔ کسی دور کے رشتے سے افضل کا ماموں زاد یا پھر خالہ زاد ہوتا تھا۔ اقبال اسے چھوٹے چاچا کہتا تھا۔ اس رشتے سے وہ مختصر سا وجود گویا میرا بھی چاچا بن گیا۔ اب اقبال کا جسم اپنانے کے بعد اقبال کے سارے رشتہ دار میرے ہی رشتہ دار تھے۔ چھوٹے خان ایک سرکاری دفتر میں انگریز افسر کا چپڑاسی تھا۔ اس کی سفارش پر اقبال کو نوکری ملنے والی تھی۔ اس کے عوض چھوٹے خان اپنی بیٹی پروین کی شادی اقبال سے کرنے کے آرزو مند تھے، یعنی اس ہاتھ لے اس ہاتھ دے۔ اقبال کے باپ افضل نے اس شرط پر یہ بات مان لی تھی کہ جب دونوں بڑے بیٹوں کی شادیاں ہو جائیں گی تو اس کی بھی شادی کر دیں گے۔ چھوٹے خان نے شرط قبول کر لی اور یوں اس کی بیٹی کے لیے ایڈوانس بکنگ ہو گئی۔ کنبے میں اور قریبی خاندانوں کی لڑکیاں دیکھی بھالی ہوتی ہیں۔ چھوٹے خان کی بیٹی پروین کو بھی اقبال کے والدین نے دیکھا تھا، تو اس لیے لڑکی دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ یوں بھی لڑکے کو دیکھنے سے زیادہ خاندان دیکھے جاتے ہیں۔ چھوٹے خان لوہاری دروازے میں رہتا تھا۔ اس وقت یہ بتانے آیا تھا کہ اپنے انگریز افسر سے بات کر لی ہے، کل صبح اقبال کو اس کے ساتھ جانا تھا۔ یوں بھی افضل کے لیے یہ رشتہ چپڑاسی اور مجھے ہی بھگتنی تھی۔ انسانوں کے درمیان ایک انسانی جسم میں رہنے کا میرا یہ پہلا تجربہ تھا، جو ابتدا ہی میں بڑا سنسنی خیز ثابت ہو رہا تھا۔ مجھ سے پہلے شاید ہی جنات میں سے کوئی سرکاری محکمے میں رہا ہو۔ مجھے یہ سب کچھ عجیب لگنے کے ساتھ ساتھ بہت دلچسپ اور اچھا لگ رہا تھا۔ ایک جن اور سرکاری نوکر۔ اس رات جب گھر میں ہر طرف چھما چھم ہو گئی تو میں خاموشی کے ساتھ اٹھ کر چھت پر پہنچ گیا، اور پہنچتے ہی میں نے برابر والی چھت کا جھک کر جائزہ لیا۔ وہ ابھی خالی تھی۔ نرگس ابھی چھت پر نہیں آئی تھی۔
میں بے چینی سے اس کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ طویل عرصے صبر کرنے کے بعد آج رات میرے ارمان پورے ہونے والے تھے۔ آنے والے حسین لمحات کے تصور ہی سے میرے وجود میں سنسنی سی دوڑ رہی تھی۔ خاصی دیر انتظار کرنے کے بعد برابر والی چھت پر میں نے قدموں کی چاپ سنی تو چونک اٹھا۔ وہ سراپے ناز و ادا چھت پر آ گئی تھی۔ تمہیں جو کچھ کہنا ہے جلدی سے کہہ دو، وہ تیزی سے دیوار کے قریب آ کر بولی۔ آخر ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ میں نے بےتاب ہو کر پوچھا۔ مجھے فوراً واپس جانا ہے، اس نے پہلے ہی کی طرح جلدی سے بتایا۔ معلوم نہیں کیوں وہ گھبرائی ہوئی سی لگ رہی تھی، لیکن جلدی کیوں جانا ہے؟ میں نے معلوم کیا۔ آج تو اتنے دن بعد تم سے ملنے کا موقع ملا ہے۔ وحیدن بوا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، انہیں بار بار کھانسی اٹھ رہی ہے۔ اگر ان کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے میری چارپائی خالی دیکھی تو غضب ہو جائے گا۔ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی۔ نرگس نے جلدی واپس جانے کی وجہ بتائی۔ مجھے اس بیوہ بڑھیا پر بہت غصہ آیا۔ میرے اور نرگس کے درمیان آج کوئی رکاوٹ نہیں تھی تو وہ بڑھیا دیوار بن گئی تھی۔ خدا غارت کرے اس بڑھیا کو، میں نے دل ہی دل میں کہا۔ پھر غصہ پی کر نرگس کو مخاطب کیا۔ تم خواہ مخواہ ڈر رہی ہو، کوئی غضب نہیں ہوگا۔ آج نہیں تو کل تمہیں ہمیشہ کے لیے میرا ہی ہونا ہے، پھر کیا ڈرنا؟ مرد ذات کا کچھ نہیں جاتا، لیکن عورت ایک دفعہ بدنام ہو جائے پھر کہیں کی نہیں رہتی، نرگس اداس لہجے میں کہنے لگی۔ میں نے سوچا کہ یہ قیمتی وقت ہاتھوں میں سے ضائع نہ ہو جائے۔ میرے اور نرگس کے درمیان ہجر کی جو دیوار حائل تھی، میں اسے گرا کر آج ہی دیار وصل میں پہلا قدم رکھ دینا چاہتا تھا، پھر تو آئندہ کے لیے بھی راستہ کھل جاتا۔ نرگس تو ایک ایسی گھٹا تھی کہ میرے وجود کے صحرا پر 1000 بار برستی رہتی، پھر بھی تشنگی شاید کم نہ ہوتی۔